اور جبریل علیہ السلام نہیں آئے تو ان لوگوں نے یہ طرح طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ جب کافروں نے یہ تانا دیا نا تو رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیجا، فرمایا فوراً جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کافر یہ کہتے ہیں اور اپنے گمان میں معاذ اللہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد عربی کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو یہ آیت مبارکہ دے کر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، اور رب ذوالجلال نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، اے محبوب علیہ السلام یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، تیرے خدا نے تو تجھے الوداع بھی نہیں کہا، اتنا بھی دور نے کیا۔ کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا نہیں، میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، میں نے تو تجھے الوداع بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل کی، کافروں کے منہ بند ہو گئے جو اعتراض کر رہے تھے۔ میں جو بیان کرنا تو سنتے نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور کریم آقا علیہ السلام کو فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام تیری عظمت بہت بڑی ہے، تیری شان بہت بڑی ہے، میں تجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہیں ہوتا، میں تجھے ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑتا نہیں، میں تجھے الوداع بھی نہیں کہتا۔ اللہ اکبر۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اور اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ مجھے وقت چاشت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور شام کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اب یہاں پہ وقت چاشت کا ذکر کیا اور شام کا ذکر کیا، یہ بات آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کی ایک لفظ میں نبی پاک علیہ السلام کی اتنی بڑی شان ہے تو پورے قرآن میں نبی پاک کا کتنا بڑا مقام ہوگا، میرے نبی پاک کی کتنی شانیں ہوں گی۔ ایک لفظ کو انسان پوری زندگی بیان کرتا رہے، اس کے رموز بیان کرتا رہے، اس کی حکمتوں کو بیان کرتا رہے اور اس کے انوار و تجلیات کا تذکرہ کرتا رہے تو فرمایا انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، قرآن کے معنی بیان نہیں کر سکتا اور نبی پاک علیہ السلام کی شان کا حقوق کو بیان کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا چاشت کی قسم۔ اللہ نے چاشت کا ذکر کیوں کیا اور شام کا رات کا جب چھا جائے اس کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اللہ نے چاشت کا ذکر کیا اس لیے کہ چاشت کا جب وقت ہوتا ہے نا تو سورج سارے کا سارا جب باہر آ جاتا ہے اور اس کی چمک سے جب کائنات کے ذرے ذرے پہ روشنی چھا جاتی ہے اور جب ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ بھی جب کوئی اپنا دروازہ بند کرتا ہے تو دروازے کے سوراخوں سے سورج کی کرنیں اندر کو روشن کرتی ہیں، اندر اندھیرا ہوتا ہے لیکن ان کی کرنوں سے پتہ چلتا ہے کہ اب سورج نکل آیا ہے، اس کی شعائیں اس کی کرنیں کمرے کو روشن کرتی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ مجھے وقت چاشت کی قسم، اے پیارے حبیب علیہ السلام تیری نبوت و رسالت ایسی چمکدار ہے، ایسی چمکدار ہے جیسے سورج چمک رہا ہو اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوتا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام تیری نبوت بھی ایسے چمکدار نبوت ہے، ایسی روشن اور واضح نبوت ہے۔ فرمایا یہ کافر اپنے گھر کے دروازے بند بھی کر لیں تو فرمایا تیری نبوت کی روشنی ان کے گھروں میں بھی داخل ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَالضُّحَىٰ مجھے وقت چاشت کی قسم، یہ اپنے گھروں کو بند بھی کریں، دروازے بند کر لیں لیکن تیری نبوت اور رسالت کی روشنی ان کے گھروں میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام راضی علیہ الرحمہ نے اس کی بڑی لمبی تفسیر بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک اور آپ کی زلفوں کا جب تذکرہ کیا تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب علیہ السلام کے چہرے کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے اور آپ کی زلفوں بھی کی قسم ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ایک روایت میں ایک حدیث میں یہ ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور آپ نے اپنے چہرے مبارک پہ کمبل کوڑا ہوا تھا اور کریم آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اندھیری رات ہے۔ جب کریم آقا علیہ السلام اپنے چہرے مبارک سے کمبل کو ہٹاتے ہیں اور کریم آقا علیہ السلام جب کپڑے کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہیں اور کریم آقا اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو نبی پاک کا یہ انداز اتنا پیارا لگا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اے محبوب علیہ السلام مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور تیری کالی کملی کی قسم۔ جو اللہ اپنے محبوب کی کملی کی بھی قسم ارشاد فرمائے، وہ اللہ اپنے نبی سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ تو جنہوں نے وہ وَالضُّحَىٰ کا چہرہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے کان کیسے تھے، ان کے ابرو کیسے تھے، ان کے لب کیسے تھے، ان کے رخسار کیسے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ محو حیرت ہے یہ دنیا، مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، ایک ہے دیکھ کر نبی پاک کی نعت پڑھنا، ایک ہے بن دیکھے نبی کی نعت پڑھنا، اور یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک نبی پاک کا جلوہ سامنے ہو پھر نبی پاک کی تعریف کی جائے، ایک نبی پاک علیہ السلام نظروں کے سامنے تو نہیں لیکن نبی پاک کی تعریف کی جاتی ہے، نبی کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور سننے والوں پہ کیف چھا جاتا ہے، مستی چھا جاتی ہے، انوار کی بارش برستی ہے جب نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ کبھی نبی کے چہرے کا ذکر ہوتا ہے، کبھی پیشانی کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے، کبھی زلفوں کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی ابرو کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی زبان کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی ہاتھ کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی سینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی قدموں کا چلنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب نبی کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے محفل میں ایک سما بن جاتا ہے اور سننے والوں کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، وہ کیسے کیف و سرور میں مست ہو جاتے ہیں، الست ہو جاتے ہیں کہ ذکر رسول کی یہ برکت ہے کہ جن نگاہوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ تھا، پھر وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر جب نبی کی نعتیں پڑھتے تھے، نبی کے ترانے پڑھتے تھے، نبی کے قصیدے پڑھتے تھے، پھر کیا انداز ہوگا، کیا عالم ہوگا، پھر وہ کیسی گھڑیاں ہوگی جب نبی پاک سامنے تھے۔ حضرت حسان منبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور نبی پاک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہتے ہیں کہ کسی ماں نے آپ جیسا پیارا جنم نہیں دیا، اسے جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پیدا کیا ہے، جیسے آپ نے چاہا آپ کے رب نے آپ کو ویسے بنایا ہے۔ جیسا آپ نے چاہا آپ کے رب نے ویسے ہی آپ کو بنایا ہے، جیسے آپ چاہتے رہے ویسے رب بناتا رہا۔ تو عالم تصور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ کہا ہوگا یا اللہ اگر تو نے میرا چہرہ بنانا ہو، والضحیٰ کا چہرہ ہو، میری زلفیں بنانی ہوں، واللیل کی زلفیں ہوں، میری پیشانی بنانی ہو، والفجر کی پیشانی ہو، اور میری آنکھیں بنانی ہو، مازاق کی آنکھیں ہوں، یوہا کے لب ہوں، میرا سینہ علم نشرہ کا ہو، ہاتھ ید اللہ کے ہوں، میری جان لعمرو کا کی ہو، اور جب میں چلوں مکے کی گلیوں میں تیرا قرآن آوازیں دے رہا ہو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اس لیے قسم فرما رہا ہوں کہ تو ان گلیوں میں چل رہا ہے، ان گلیوں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں، تیرے قدموں کو چوما ہے، اس لیے اس سرزمین کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جلووں میں گم ہو جاتے تھے، وہ تو بات نہیں کرتے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اعتراض پہ اعتراض بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
بات یہ ہے انہوں نے دیکھا تھا ہم نے دیکھا نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ جنہاں نے ویکھیا ہے وہ جنہاں نے نہیں ویکھیا وہ تے کرن گلاں, جنہاں ویکھیا وہ تے بول دے نہیں. جنہوں نے دیکھا تھا وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. آج جنہوں نے دیکھا نہیں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, کبھی کسی بات پہ اعتراض کبھی کسی بات پہ اعتراض. فرمایا تم اعتراض کی دنیا میں رہتے ہو, اعتراض کی دنیا میں بستے ہو. نکتہ چینی کا یہ دور ہے, تم اعتراض کرتے ہو لیکن تمہیں پتہ نہیں آمنہ کے لال کے سامنے جو حضرت حسان نے نعت پڑھی تھی, جو قصیدہ پڑھا تھا, خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء, اللہ نے اس کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے, جیسے رب نے چاہا تھا ویسے ان کو بنایا تھا. حضرت محترم, تو جو بے عیب ذات ہو اس میں عیب تلاش کرنا یہ تو انسان کی مت ماری ہے, اس کی عقل کا فطور ہے کہ جس میں عیب ہی نہیں, بے عیب ذات ہے, اس میں عیب تلاش کرتے ہیں, عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کو حضرت اعظم چشتی کا یہ پیغام بہت بڑا ہے, اور سادہ سے لفظوں میں انہوں نے جو پیغام دیا, اور جو اعتراض کرنے والے لوگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہ آوے, محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہ آوے, اصل منافق جان تو سنم اور جھوٹا پیار جتاوے, سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماوے, آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے. آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر. اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ باتیں کرتے ہیں, جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ کبھی بات نہیں کرتے, وہ منہ سے بولتے نہیں ہیں. وہ جب بھی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے ترانے پڑھتے ہیں, نبی کے قصیدے پڑھتے ہیں, کبھی زلف کا ذکر کرتے ہیں, کبھی چہرے کا ذکر کرتے ہیں, کبھی ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں. پاؤں سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. محو حیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حضرت محترم, حضرت ثمامہ بن اسال, آخری بات عرض کرتا ہوں چونکہ ٹائم بہت ہی قلیل ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا تھا نا وہ باتیں کرتے تھے, جب نبی کی مجلس میں نہیں آئے ان کو نبی کی مجلس کے رنگ کا پتہ نہیں تھا, نبی پاک کی محفل کے آداب کا پتہ نہیں تھا. جب نبی پاک کو دیکھا نہیں تو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے, یہاں تک کہ وہ نبی پاک کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے, نبی کے شہر کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے, جب تک دیکھا نہیں تھا. جب دیکھ لیا تو پھر ان کا حال کیا ہوا, جب دیکھ لیا پھر حال کیا ہوا. حضرت ثمامہ بن اسال وہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں, وہ اپنے یمامہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا, قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا. تو جب مسلمانوں نے وہاں پہ حملہ کیا تو ثمامہ کو گرفتار کر لیا. وہ چودھری آدمی تھا, سردار تھا بہت بڑا, اس کو گرفتار کر دیا. جب گرفتار کر دیا نا تو صحابہ کرام نے گرفتار کر کے اس کو مدینے میں لے آئے. وہ شخص تھا جب نبی پاک کو دیکھا نہیں تھا, وہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ مجھے نبی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا, دیکھا نہیں تھا, نبی کا شعر اچھا نہیں لگتا, نبی کا دین اچھا نہیں لگتا, نبی کا اسلام اچھا نہیں لگتا. جب دور تھا یہ باتیں کرتا رہا. جب صحابہ اکرام نے اسے گرفتار کر کے مدینے کی سرزمین پہ لے آئے, چلتے چلتے جب مسجد نبی کے سن میں پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ثمامہ کو پیش کیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کو ستون کے ساتھ باندھ دو. رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا گیا, ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. جب اسے باندھا گیا نبی پاک علیہ السلام ایک دن چلتے چلتے اس کے پاس آئے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے ثمامہ بتا تیرا کیا حال ہے. وہ کہنے لگا کہ جناب میرے پاس مال و دولت ہے, اگر مال لینا چاہتے ہو مال دے دیتا ہوں, اگر مجھے معاف کرنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہارے قصیدے پڑھا کروں گا, اگر میں نے تمہارے بہت زیادہ لوگوں کو شہید کیا ہے, اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم ایک بہت بڑے خونی کو قتل کرو گے, کیونکہ میں نے بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہے, تو مجھے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, جیسے آپ کی مرضی ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کی باتیں سنی, مسکرا کے چلے گئے.
اب ایک دن گزر گیا، جب دوسرا دن آیا میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا سمامہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ نے پھر وہی بات کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال و دولت ہے، مال لینا چاہتے ہو تو مال لے لو، جان لینا چاہتے ہو تو جان لے لو، اور اگر مجھے ویسے معاف کر دو تو میں ساری زندگی آپ کا فرما بردار رہوں گا، شاکر رہوں گا، جہاں بیٹھوں گا تیرے قصیدے پڑھوں گا، جہاں بیٹھوں گا تیرا ذکر چھیڑوں گا۔ محبوب علیہ السلام مسکرائے چلے گئے۔ 3 دن نبی پاک علیہ السلام نے ایسے کیا، اور چوتھے دن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ سمامہ کی رسیوں کو کھول دو، اسے آزاد کر دو۔ سمامہ کو آزاد کر دیا گیا، رسیاں کھول دی گئیں۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے نہ تو اس سے فدیہ لیا ہے نہ کچھ لیا ہے، اس کو ویسے ہی چھوڑ دی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ابھی ہم یہ دل میں باتیں سوچ رہے تھے، حضرت سمامہ جو تھے وہ مسجد نبی سے باہر نکلے، دروازے سے باہر نکل کے ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں باغ میں گئے، وہاں پہ چشمہ تھا، انہوں نے وہاں سے غسل کیا، غسل کر کے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سمامہ میں نے تیری رسیاں کھول دی تھی، میں نے تجھے آزاد کر دیا تھا، تو اپنے گھر کیوں نہیں گیا؟ اپنے وطن میں کیوں نہیں گیا؟ اپنی بستی میں کیوں نہیں گیا؟ حضرت سمامہ کی بات سنیے، یہ وہ ہے پہلے کہتا تھا کہ یہ چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا یہ دین مجھے اچھا نہیں لگتا، مدینہ شہر مجھے اچھا نہیں لگتا، نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا تھا، میرے مصطفیٰ نے آزاد بھی کر دیا، لیکن غسل کر کے واپس آ جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں نے تجھے آزاد کر دیا تھا، تو واپس کیوں نہیں گیا؟ حضرت سمامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ ہے پہلے دیکھا نہیں تھا اب دیکھ لیا ہے، پہلے مانا نہیں تھا اب مان لیا ہے، اب تمہارا ہی ہو گیا ہوں، تیرا غلام بن گیا ہوں، اب مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کریے، اس لیے میں دل سے تیرا کلمہ پڑھ کے تیرا غلام ہو گیا ہوں، تیری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا ہے۔ یا رسول اللہ اب آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، آپ کے دین سے اچھا کوئی دین نہیں ہے، آپ کے مدینے سے کوئی اچھا شہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ جب انسان مان لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، جب دل میں دین کی محبت اور مصطفیٰ کریم کی محبت آ جاتی ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسے نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا۔ ایک نبی پاک علیہ السلام کے صحابی تھے، نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو ان کے صاحبزادے نے جا کے اپنے باپ کو ابا جی کو خبر دی، ابا جی قیامت برپا ہو گئی، نبی پاک کا وصال ہو گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ وہ صحابی رسول کام چھوڑا، کہتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جن آنکھوں نے تیرے محبوب کو دیکھا ہے میں چاہتا ہوں یہ آنکھوں کی بینائی واپس لے لوں، اب مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ اب صحابی رسول کی عقیدت دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے، ان کا عشق دیکھیے کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے۔ آج تو نبی نے یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما، میری بینائی کو واپس لٹا دے، یہ دعا کی جاتی ہے، آنکھ سلامت رکھے۔ آنکھ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، آنکھ ہو تو پھر جہان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام کی عقیدت دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے، کہتے ہیں یا اللہ ان آنکھوں نے تیرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اب تیرے مصطفیٰ دنیا میں نہیں رہے، ان کا وصال ہو گیا ہے، مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بینائی کی ضرورت نہیں، ان کی روشنی کی ضرورت نہیں، ان آنکھوں کی روشنی واپس لے لے، بینائی واپس لے لے۔ اسی وقت وہ نبینا ہو گئے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جی یہ آپ نے دعا کیسے کی ہے، یہ کیسی دعا ہے؟ لوگ تو دعا کرتے آنکھیں ملیں، آنکھیں ملیں، بینائی ملے، آپ یہ دعا کریں آنکھوں کی بینائی واپس لے لے، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا، جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک نہیں،
तू मिले हो ते सज्जन मिले होन आसान लग गईयां। कहते मैंने मुस्तफ़ा को देखा है, मेरी आंखों ने मुस्तफ़ा के जलवे को अपनी आंखों में समा लिया है। अब इन आंखों की जरूरत नहीं है, मेरा मुस्तफ़ा मेरे दिल में रहता है। मैं जब अपनी निगाहें नीची करता हूँ मुस्तफ़ा को देख लेता हूँ। इसलिए उनका ऐलान ये था, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। मेरी आंखें मुस्तफ़ा को देखती थी, अब मुस्तफ़ा नहीं रहे। मैं किसी को देखना पसंद ही नहीं करता, मेरी आंखें किसी को देखना गवार ही नहीं करती कि ये आंखें किसी और को देखें। जिन्होंने मोहम्मद अरबी के जलवे देखे हूँ वो किसी और को नहीं देखते। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरी सरकार है ऐसा। ये तस्करा तो बड़ा लंबा है, बड़ा वसी है, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। जिक्र मुस्तफ़ा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इंसान सारी ज़िंदगी भी लगा रहे ना, वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं कर सकता, नबी की शान बयान नहीं कर सकता। ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई, कलम टूट गए, लेकिन तेरे उसाफ़ का एक बाब भी पूरा ना हो सका कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। और इकबाल का जो पैगाम है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, वमा अलिया इल्लल बलाग।